یعقوب سے جو دین چلا آ رہا ہے وہ دین لے، وہ اس کا وہ وارث ہو. وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے اللہ اولاد بھی ایسا عطا کر دے جو پسندیدہ ہو، جس سے تو بھی راضی ہو. کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا میں تجھے بشارت دیتا ہوں ایک لڑکے کی. اب آپ دیکھیں اس کی تفصیل پھر آتی ہے کہ یہ اس وقت ہوا تھا کہ جب زکریا علیہ السلام بیوی مریم کے عبادت خانے کے اندر گئے، وہ عبادت کر رہی تھی، تو وہاں دیکھا کہ کچھ میوے پڑے ہیں، پھل پڑے ہیں، کھانے کے رزق پڑا ہے. تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ مریم یہ کھانے کہاں سے آئے ہیں؟ ان لک ھذا، تو اس نے جواب میں کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. حالانکہ کفیل زکریا علیہ السلام تھا، ذمہ داری اس کی تھی، اور وہ نہیں لایا تھا، تو اس لیے اس کو تعجب ہوا کہ یہ کھانے کہاں سے آئے. اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اگرچہ آج اس آیت کو دلیل بنا کے لوگوں نے کرامات کے نام سے بہت شرک پھیلایا ہے، لیکن یہ اصول ہے کہ خرق عادت کوئی بھی واقعہ ہو اس کی دلیل ہونی چاہیے. بلا دلیل اگر کوئی کہے تو اس کا کوئی اعتماد نہیں ہے. آج چاہے جتنے بھی لوگ کہے اس کا کوئی اعتماد نہیں ہے. اس واقعے کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس کی تصدیق فرما دی ہے کہ بھی مریم کے پاس کھانا آتا تھا، کہاں سے آتا تھا، کیسے اللہ بیچتا تھا. اللہ قادر مطلق ذات ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. ایمان اللہ کے ذات کے اوپر اتنا قوی اور اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب بات اللہ کی آئے تو ناممکن کوئی چیز نہ ہو، ناممکن کوئی چیز نہ ہو. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، تمثیل کے طور پہ سمجھانے کے لیے، کہ ایک شیطان صفت انسان نے، لوگ تو خیر جن کے قائل ہیں، لیکن ایک شیطان صفت انسان نے جا کے ایک عام سے آدمی سے پوچھا کہ اللہ رب العزت جو سوئی کا ناکا ہوتا ہے، سوئی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے، اس ناکے میں سے اللہ اونٹ کو گزار سکتا ہے یا نہیں گزار سکتا ہے؟ تو وہ تو ناسمجھ آدمی تھا، اس نے کہا جی اتنے چھوٹے سے سوراخ میں اللہ اونٹ کو کیسے گزارے گا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سوراخ کو بڑا کر دے پھر اونٹ کو گزار لے، بڑا کر سکتا ہے وہ، یا اونٹ کو چھوٹا کر دے بالکل باریک کر کے گزار دے، لیکن سوراخ اتنا چھوٹا ہو اونٹ اتنا بڑا ہو تو پھر کیسے اللہ گزارے گا؟ نے کہا اچھا. دوسرے کے پاس گیا جو مواحد تھا، اہل علم بھی تھا، اس سے پوچھا، یہی سوال کیا. اس نے کہا دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے یفعل ما یشاء یفعل ما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. سوراخ اتنا ہی ہوگا اور اونٹ اتنا ہی بڑا ہوگا، میرا رب چاہے گا تو گزار دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں دنیا کے یہ اسباب، دنیا کے یہ اندازے نہیں مانتا ہوں،
اپنے رب کو اس سے ماورا مانتا ہوں کہ وہ بغیر اسباب کے جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے لیے یہ اسباب اور اسباب کے قوانین کچھ نہیں ہوتے ہیں. زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بغیر موسم کے میوے پڑے ہوئے ہیں، بغیر اسباب کے یہاں کوئی لانے والا میں نے نہیں دیکھا ہے، ڈیوٹی میری ہے، کہاں سے یہ آ گئے؟ تو جب جواب اس نے دیا کہ یہ اللہ کے طرف سے، تو اللہ فرماتا ہے ہونالک دعا زکریہ. اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ سے دعا کی کہ مالک مجھے اولاد عطا کر دے. ٹھیک ہے میری بیوی بانجھ ہے، میں بڈھا ہو چکا ہوں، بال میرے سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہے، لیکن تجھ سے مانگ کے پھر بھی میں نا امید نہیں ہوں. اللہ فرماتا ہے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی. آج کتنی افسوس کی بات ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا آج اپنے کلمے کو یہ نہیں سمجھتا ہے. کبھی پیروں کے پاس جا رہا ہے، کبھی ملنگوں کے پاس جا رہا ہے، کبھی درگاہوں پہ جا رہا ہے، کبھی تعویذ لٹکا رہا ہے، کبھی دم کر رہا ہے، کبھی دلدل پہ جھک رہا ہے، کبھی تازیوں پہ جھک رہا ہے، کبھی قبروں پہ جھک رہا ہے. کوئی یا رسول پکار رہا ہے، کوئی یا علی پکار رہا ہے. اللہ اپنے بندوں سے سوال کرتا ہے اپنی کتاب مجید کے اندر، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ تو اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا کے جھولی پھیلاتا ہے، کسی اور کو تو داتا کہہ کے پکارتا ہے، کسی اور کو غریب نواز کہہ کے پکارتا ہے، کسی اور کو گنج بخش کہہ کے پکارتا ہے، کسی اور کو غوث العظم کہہ کے پکارتا ہے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی داتا ہے؟ کوئی اور بھی دستگیر ہے؟ کوئی اور بھی غریب نواز ہے؟ کوئی اور بھی بگڑیاں بنا سکتا ہے؟ کوئی اور بھی حاجتیں پوری کر سکتا ہے؟ کوئی اور بھی تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ افسوس کہ آج یہ قوم اللہ کی کتاب سے دور ہے. اگر اللہ کی کتاب کے قریب ہوتی تو آج شرک کے اس دلدل کے اندر یہ پھنسی ہوئی نہ ہوتی. اور یہ ایک سازش ہے، اس کتاب سے لوگوں کو دور رکھا گیا ہے. یہ سازش ہے، ایک سازش کی باہر کے لوگوں نے آلہ کار بنے اپنے. اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. سازش تو باہر والوں نے کی ہے کہ یہ انقلابی کتاب اس قوم کو اس کتاب سے دور رکھا جائے. بس پھر عقیدہ بھی خراب، پھر عمل بھی خراب. کتاب نہیں ہے، قصوں اور کہانیوں کا دین چل رہا ہے، فرقوں کا دین چل رہا ہے، افسانوں کا دین چل رہا ہے، خوابوں کا دین چل رہا ہے. باہر والے خوش ہے کیونکہ ان کا بھی تو دین ایسا ہی ہے نا. یہودیوں کا دین آپ دیکھیں، ہندوؤں کا آپ دین دیکھیں، نصرانیوں کا آپ دین دیکھیں، وہ بھی سارا قصوں پہ چل رہا ہے. کتابیں وہی ان کے یہاں بھی نہیں ہے. اور وہی سازش انہوں نے کی کہ یہاں بھی کتابیں وہی سے لوگوں کو کاٹا جائے، اور انہی قصے کہانیوں اور افسانوں کے اندر، خوابوں کے اندر، واقعات کے اندر، بزرگوں کے واقعات کے اندر ان کو جو ہے الجھا دیا جائے. اور جو گھر کے چراغ تھے انہوں نے دیکھا کہ اسی میں ہمارا بھی خیر ہے. آج آپ دیکھیں قرآن مجید حفظ کرنا کتنا مشکل کام ہے. 30 پارے قرآن زبانی یاد کر دینا کتنا مشکل کام ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کے تعداد کے اندر حفظائے کرام ہے یا نہیں ہے؟ لاکھوں کی تعداد کے اندر حافظ قرآن تیار ہو گئے ہیں.
لیکن یہی حافظ قرآن جنہوں نے سالوں لگا کے قرآن کو یاد کیا ہے، انہی حافظ قرآن سے آپ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ پوچھے تو وہ بیچارہ کہتا ہے مجھے نہیں آتا ہے۔ ارے بھائی آپ مدرسے میں پڑھے ہیں، قرآن مدرسے میں یاد کیا ہے آپ نے، آپ کو قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ ایک سازش ہے۔ قرآن یاد کرا لو، قرأت سے قرآن پڑھا لو، مخارج کے ساتھ قرآن پڑھا دو، لحن کی ساری غلطیاں ان کی نکلوا لو، لیکن قرآن ترجمے سے نہیں پڑھانا۔ اگر ترجمے سے پڑھاؤ گے تو معاملہ پھر خراب ہو جائے گا۔ اس لیے پھر ہوش آ جائے گا، شعور آ جائے گا، سمجھ آ جائے گی، پھر صحیح اور غلط کا پتہ لگے گا، توحید اور شرک واضح ہوگا اس کے اوپر، صحیح دین کا نقشہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر مولوی صاحب کیا کھائے گا، پیر صاحب کیا کھائے گا؟ یہ پیری مریدی ختم ہو جائے گی، یہ چندے کی جولیاں پھر نہیں چلے گی، پھر امام صاحب کو بھی نوکری کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس قوم کے اندر اللہ کے دین کا شعور آ جائے۔ دعائیں سکھائیں گے لیکن ترجمہ نہیں سکھائیں گے، نماز سکھائیں گے لیکن ترجمہ نہیں سکھائیں گے، کلمے سکھائیں گے لیکن ترجمہ نہیں سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے لیکن ترجمہ نہیں سکھائیں گے۔ ایک سازش ہے، اس کے اندر والے باہر والے دونوں ملوث ہیں، دونوں نے مل کے یہ گٹھ جوڑ کر کے یہ سازش کی ہے۔ اس لیے آج یہ قوم جھنڈا لگاتی ہے، جھنڈا سندھ کے اندر زیادہ ہے، یہاں اتنا نہیں ہے، اس کو یہ غازی کہتے ہیں، غازی۔ ہمارے پاس ایک ہے، وہ کہہ رہے کہ آواز آ رہی تھی، اے غازی میرا یہ کر دے، اے غازی میرا یہ کر دے۔ میں نے دیکھا یہ کس کو پکار رہا ہے؟ تو جب میں نے دیکھا وہ جھنڈے کو پکار رہے ہیں۔ بولا تیرے کو پتہ نہیں ہے یہ غازی ہے، اس سے میں دعا کر رہا ہوں۔ کیا حال ہے اس قوم کا؟ جھنڈوں کو یہ پکار رہے، جھنڈوں کے کپڑے کے جھنڈے سے یہ مدد مانگ رہے ہیں، تازیوں سے یہ مدد مانگ رہے، دلدل کے سامنے جھکتے ہیں، دلدل سے مدد مانگ رہے۔ ایک جانور ہے وہ، گائے کا سینگ گڑ پہ کھڑا کرے گا، گائے کے سینگ پہ اس کا عقیدہ، گھوڑے کے نال پہ اس کا عقیدہ، گندے جوتے پہ اس کا عقیدہ، سیپیوں اور منکوں پہ اس کا عقیدہ، قبروں کے سامنے یہ جھکتا ہے، پیروں کے سامنے یہ جھکتا ہے، مردوں سے یہ مانگتا ہے، نظر سے یہ ڈرتا ہے، جادو سے یہ ڈرتا ہے۔ کیوں اتنا عقیدہ اس کا گندا ہو گیا؟ قرآن مجید نے تو اس کو ایک اعلیٰ عقیدہ دیا تھا، اللہ کے نبیوں نے تو ان کو توحید کا عقیدہ دیا تھا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے شہادت دی تھی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملائکہ نے شہادت دی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے نبیوں نے شہادت دی اللہ ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں۔ تمام اہل علم جو قائم بالقسط انصاف پر کھڑے، حق پہ کھڑے ہیں، ایسے مواحد اور حق پرست علماء ہمیشہ انہوں نے یہ شہادت دی ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کیوں یہ قوم ایسے شرک کے دلدل کے اندر پھنس گئی ہے؟ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور رکھا گیا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہوتی ہے، اختصار کرتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اور آپ دیکھیں فوراً اللہ رب العزت نے دعا سن بھی لی، قبول بھی کر لی، اور ملک کو بھیج دیا، فرشتے کو، کہ جاؤ میرے بندے زکریا علیہ السلام سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر دی، اور یحییٰ علیہ السلام اس کا نام بھی رکھ دیا، یحییٰ علیہ السلام تجھے اللہ اولاد دے گا، لڑکا دے گا۔
یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، فنادا فی ظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اندھیروں میں سے وہ پکار رہا ہے اپنے رب کو. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، یہ زمین کے اوپر کھڑا ہے اور کہتا ہے جی اللہ میری نہیں سنتا ہے. ایوب علیہ السلام بیمار ہے، ایوب اذ نادى ربہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ بیمار ہوں، تو ہی رحم کرنے والا ہے، میری اس تکلیف کو دور کر دے. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، دیر نہیں لگی ہے. لوگ کہتے ہیں نا اس کے در میں دیر ہے اندیر نہیں، میں کہتا ہوں نہ دیر ہے اور نہ اندیر ہے. اس کے در میں نہ دیر ہے اور نہ اندیر ہے. وہ جو چاہتا ہے فوراً وہ کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی دیر نہیں ہے. یہ نبیوں کی سنت ہے. کانوا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. سورۃ انبیاء دیکھیے، سارے نبی اپنے رب کو پکارا کرتے تھے. بہرحال جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، تو ان آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم سے. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس نفس کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا اس کا زوجہ، جوڑا. یہاں ایک بات کی میں وضاحت کروں کہ بڑے بڑے لوگ، پائے کے عالم، اس آیت کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کا واقعہ ہے کہ ان کے یہاں لڑکا ہوتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، تو شیطان نے آ کے انہیں وسوسہ دیا کہ لڑکا تمہارا کامل ہوگا اور زندہ رہے گا، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام عبد الحارث رکھ دینا. اور حارث جو ہے یہ شیطان کا نام ہے. اول تو شیطان کے ناموں میں حارث ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک من گڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے. تیسری بات کہ ایک نبی آدم علیہ السلام کے طرف شرک کی نسبت کرنا، یہ کفر کی بات ہے. اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام سے صرف لغزش ہو گئی، لغزش، کہ اللہ نے فرما دیا فلا تقربا هذه الشجرۃ، کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اس سے لغزش ہو گئی، درخت کے قریب چلا گیا، تو فوراً اللہ نے خود صفائی پیش کر دی. فنسیا ولم نجد له عزما، وہ بھول گئے تھے، جان بوجھ کے انہوں نے میری نافرمانی نہیں کی تھی. ایک ایسی شخصیت، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ الیاذ باللہ اس نے اور اس کی بیوی نے شرک کیا تھا، یہ کفر کی بات ہے. یہ عام بات ہے. مشرکین کی حالت اللہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے یہ انعامات دیکھیے، اس کے عقل پہ ماتم کیجئے. ارے آج تو نے ہرو برو شاہ بنا دیا، کیبن میں شاہ بنا دیا، جبل میں شاہ بنا دیا، نورانی شاہ بنا دیا. کبھی دلدل کو پوج رہا ہے، کبھی تازیے کو پوج رہا ہے، کبھی یا رسول کی مدد آوازیں لگا رہا ہے، کیا کبھی یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے. غور و فکر نہیں کرتا کہ تیرے باپ آدم کو کس نے پیدا کیا ہے، اس وقت کون سا شاہ تھا. آدم کا خالق کون ہے؟ آدم کے لیے بیوی کس نے پیدا کی ہے؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر اس آدم اور حوا سے یہ کثرت سے مرد اور عورت اللہ نے بنائے. کون تھا اس وقت؟ اللہ کی نعمتوں کے ناشکرو، اللہ کی نعمتوں کے کفر کرنے والوں،
یہ تمہاری حالت ہے. اللہ بیان فرماتا ہے تجھے میں نے پیدا کیا